نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عندما كل الهضاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر ہمیں اس بات کو بھی جاننا ضروری ہے کہ سائنس کہتی ہے اتنے کروڑ سال پہلے دنیا بنی، دنیا کا فلاں مذہب کہتا ہے اتنے کروڑ سال پہلے یہ یوگ تھا وہ یوگ تھا. اب بہت ساری چیزیں سامنے ہیں، اور دوسری طرف جب ہم حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ 10,000 سال 12,000 15,000 سال سے زیادہ انسان کو اس زمین کے اوپر ہوا نہیں. تو آخر اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ تو اس سلسلے میں اس بات کو ہم جیسا کہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اسلام نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے بڑے ہی آتھنٹک انداز میں بیان کیا ہے. دوسری بات یہ کہ ایک ہے کائنات کا کریشن، کائنات کا وجود، اور ایک ہے انسان کا وجود. دو الگ الگ حیثیتیں ہیں. کائنات کب وجود میں آئی؟ اسلام کائنات کیسے بنی، کس نے بنائی، اس کو تو بتا رہا ہے اسلام، لیکن اسلام نے خاص طور پر اتنے سال پہلے یہ ہوا اتنے سال یہ ہوا ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس وجہ سے اسلام نے نہیں کیا کہ اس کی انسان کو ضرورت نہیں. یہ ایک خواہ کے سوال کو کھڑا کر کر انسان اس کے پیچھے دوڑا. انسان کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ کون ہے، کیوں آیا ہے، اس کا کیا انجام ہوگا، یہ کائنات کیا ہے، کیوں بنائی، کس نے بنائی، اس کا کیا انجام ہوگا، تو اتنا جاننا اس کے لیے انف ہے. اور اس کے بعد پھر انسان اپنے کام میں لگ جائے. مگر انسان اس سے آگے بڑھ کر اس کے ہر چیز کا نمبر ڈھونڈنے لگ جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ انسان کے اپنے میدان، اس کے اپنے ضرورت سے بالکل باہر کی چیز ہے. لہذا اگر یہ کہا جاوے کہ کروڑوں سال پہلے دنیا بنی، اربوں سال کھربوں سال پہلے یہ دنیا بنی، تو اسلام نے جو نقطہ نظر بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ دنیا بنی، کب بنی اس کو اسلام نے بیان نہیں کیا. لہذا اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعارض نہیں. کتنے کروڑ سال پہلے بنی، اسلام نے اس کو موضوع بحث لانا مناسب سمجھا نہیں، ضروری نہیں سمجھا، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. دوسری بات، جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی آتھنٹک ثبوت بھی نہیں ہے. تیسری بات کہ کائنات کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے دو چیزیں بیان کی. ایک تو اللہ نے انسان کے بارے میں بیان کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کو ہم نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. دوسرا، کائنات کے بارے میں اللہ نے بیان کیا خَلَقَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے تمہارے لیے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب ہم نے تمہارے لیے بنایا. تو اس سے ایک بات یہ واضح ہو گئی کہ انسان یہ مقصود کائنات ہے اور پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا گیا ہے. اسی لیے قصۃ الخلق کے مصنف نے اس بات کو بہت اچھے انداز میں واضح کیا ہے کہ اللہ نے پہلے عرش کو بنایا، پھر لوح و قلم کو بنایا، پھر کرسی کو بنایا، پھر اس کے بعد اللہ نے آسمان کو، اس کے بعد زمین کو، پھر اس کے بعد اللہ نے درختوں کو بنایا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حیوانوں کو بنایا. اس پوری ترتیب کو دیتے ہوئے انہوں نے اس میں ثابت کیا ہے کہ 19 یا 20ویں نمبر پر سب سے اخیر میں اللہ نے انسان کو بنایا. اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ چونکہ پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا گیا تھا، لہذا پہلے پوری کائنات کو بنا دیا گیا، اور جب یہ کائنات اس قابل ہو گئی کہ انسان سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اور اللہ جس خلافت کا اس کو ذمہ دار بنا رہا ہے، اللہ نے کہا سخر لکم، ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے تابع کر دیا دنیا کی ہر چیز کو. تو ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اخیر میں اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کے اندر میں بھیجا، اور پھر اس دنیا پر انسان کو بھیجنے کے بعد کہا کہ اسے عدل قائم کرنا ہے. اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے، اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرنا ہے. ان تمام چیزوں کو ساتھ اللہ رب العزت نے اسے اس دنیا کے اندر میں بھیجا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے ہم کیوں آئے اور کیا کریں گے تو ہمارا کیا انجام ہوگا. اس سے زیادہ، بہت زیادہ اس میں جانا اور اس کے نمبرز کو نکالنا یہ ظاہر سی بات ہے، نہ اس کی ہم کو ضرورت ہے اور نہ اس فیلڈ میں ہم کو جانے کی کوئی گنجائش ہے.
تو ہمیں عبادت کے بارے میں بھی ہمارا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے. اسلام کہتا ہے کہ عبادت صرف مسجد میں آ کر نماز پڑھنا، رمضان شروع ہو جائے تو روزہ رکھنا یہ عبادت نہیں. آپ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی مرضی کے مطابق جو بھی کام کریں وہ عبادت ہے. آپ بازار میں تجارت کریں، اسلام کے طریقے کے مطابق حلال تجارت کریں، وہ بھی عبادت ہے. آپ اپنی خواہش کو پورا کریں، اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پورا کریں، وہ بھی عبادت ہے. ہر چیز انسان اپنی ایک ایک چیز کو عبادت، صرف وہ یہ کہ بھائی میں اللہ کی مرضی کے مطابق اس چیز کو کرتا ہوں تو وہ چیز عبادت بن جاتی ہے. اسی کو اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اسی لیے انسان کو اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے وَاتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، کہ دنیا کے اندر میں اپنی خواہشات کو انسان نے معبود بنا لیا. اللہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا. یعنی جیسے اللہ کی پرستش کرنی چاہیے ویسے اپنی خواہشات کی پرستش کرتے ہیں، اور گویا کہ اسی کو انہوں نے معبود بنا کر رکھا ہے کہ جو دل میں آیا، مرضی میں آیا، لبرل کے نام پر اور فریڈم کے نام پر اور آزادی کے نام پر وہ ساری چیزیں کر دیتا ہے. تو انسان اس کی وجہ سے کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یوروپ کے اندر میں بہت سارے ڈاکٹر، انجینئر، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ڈاگ یعنی کتے کی شکلیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو کتے کی طرح زندگی گزارنا پسند ہے. اللہ نے اچھا بھلا انسان بنایا اور کتا بن کر زندگی گزارتا ہے. کتے کی طرح پنجروں میں رہتے ہیں اور کتے کی طرح چلتے ہیں، کتے کی طرح آواز نکالتے ہیں. یہ انسان کا یہ نالج، انسان کی معلومات اور انسان کے علم، انسان کے سرٹیفکیٹ، انسان یہ صرف کیا کام کی اگر انسان کو یہی پتہ نہ ہو کہ اس کی حقیقت کیا ہے. لہذا اس بنا پر ہم رمضان مبارک کی مناسبت سے ان ساری چیزوں کو، یہ تو ہم نے موضوع کو بہت زیادہ سمیٹنے کی کوشش کی ہے، ورنہ یہ انتہائی طویل موضوع ہے جس پر مزید تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی ہے. اگر آئندہ ہمارے لوگوں کو اس میں دلچسپی ہے تو انشاءاللہ ہم اس موضوع کو اور وضاحت کے ساتھ، پریزنٹیشن کے ساتھ اور ڈیبیٹ کے انداز میں ہم لانے کی کوشش کریں گے تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے اور ہم اپنے خالق اور مالک کے ساتھ جڑ جائے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے اور اپنے مقصد حیات کو پانے میں ہم کامیاب ہو جائے. اس طریقے سے ہمارا اس دنیا میں آنا وصول ہو جائے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اللہ اپنی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رمضان مبارک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. الحاد سے، دہریت سے، بد اخلاقی سے، نفاق سے، فسق فجور سے اور ہر قسم کی معصیت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.